تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے نراش نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہونا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا، 99 لوگوں کا اس نے خون کیا تھا۔ 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے کسی سے پوچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں کوئی راستہ بتائے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، وہ 99 لوگوں کا قاتل، وہ ڈاکو اس آدمی کے پاس پہنچا جو بہت بڑا راہب تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، مگر عالم نہیں تھا۔ لوگ اس کو عالم سمجھتے تھے مگر وہ عالم نہیں تھا، عالم نہیں تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے پاس پہنچا کہ مولوی صاحب، امام صاحب، میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میرے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اب دیکھو، مسئلہ ہمیشہ عالم سے پوچھنا چاہیے۔ وہ عالم نہیں تھا، وہ راہب تھا۔ راہب الگ ہوتا ہے، عالم الگ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت بڑا عبادت گزار ہو، راتوں میں تہجد پڑھتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، مگر یہ ضروری نہیں ہے، یہ آوشک نہیں ہے کہ وہ عالم بھی۔ بھئی آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس بھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس آپ کی بیماری کا علاج، جو اسپیشلسٹ ہو۔ اگر آپ کو لیور کی پرابلم ہے تو آپ گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ کو دل کی پرابلم ہے آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے، اگر آپ کو دماغ کی پرابلم ہے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے، اگر آپ کو ہڈی کی پرابلم ہے آپ آرتھو کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، اگر آپ کی نس میں کوئی پرابلم ہے آپ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ ہر فیلڈ کا ایک ماہر ڈاکٹر ہے، آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو آپ کی بیماری کی فیلڈ میں ماہر۔ مگر دین کا مسئلہ آتا ہے تو صاحب جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے دو چار لمبی چوڑی باتیں کرے، ہم اسے علامہ بنا دیتے ہیں، اسے امام بنا دیتے ہیں، اس کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہمارے ہیں انجینئر علی مرزا کو بہت فالو کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کے بنگال میں بھی بہت سارے نوجوان بڑے متاثر ہیں انجینئر علی مرزا۔ جس انسان کی یہ اوقات ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے اپنی تقریر میں کہتا ہے صاحب امام حرم کو بھی عین نکالنا نہیں آتا۔ دنیا کے بہترین قرآن پڑھنے والے جو حرم کے امام ہیں، یہ کمبخت کہہ رہا ہے کہ ان کو عین نکالنا، جب وہ ایاک نستعین کہتے تو ان سے عین نہیں نکلتی ہے، عین میں نکالتا۔ اور جب علماء نے اس کو پکڑا اور کئی جگہ اس کے قرآن کی آیتوں کو غلط پڑھا، تب اس کو فالو کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تو دکانیں بند کر دی علی مرزا نے، تو آپ تو اس کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ میرے بھائی کبھی ٹھنڈے دماغ سے غور کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر دور میں میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو صحیح کو صحیح کہے گی، غلط کو غلط کہے گی۔ اگر علی مرزا جو بات پیش کر رہا ہے اگر وہ بات صحیح ہے، علی مرزا کے پہلے یہ باتیں کہنے والا کوئی کو نہیں۔ اس امت میں 1400 سال سے آج تک جو سلف کا عقیدہ ہے، جو امت کا عقیدہ ہے، سب نے حضرت معاویہ کو صحابی مانا ہے، سب نے حضرت معاویہ کا احترام کیا ہے، اور سب نے یہ کہا ہے صحابہ کے بیچ میں جو اختلاف ہوا ہے، جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے، جو جنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں اپنی زبان پر۔ اور یہ مردود کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے صاحب اگر میں ہوتا اس دور میں تو میں علی کے ساتھ ہوتا اور میں معاویہ کے خلاف جنگ کرتا۔ ارے تو ہے کون، تیری اوقات کیا ہے؟ اور آج ہمارا نوجوان ایسے انسان کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی تقریریں سن کر کے بہت ساری عورتیں اس کی تقریریں سنتی ہیں کہ صاحب وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، سماجی باتیں کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، آپ جس کو امام اور اپنا عالم بنا رہے ہیں اور جس کی آپ پیروں کو سن رہے ہیں،
میرے بھائیوں اس کے عقیدے کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اس کے عقیدے کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. آپ اگر کسی کی تقریر سن رہے ہیں آپ اس کو اپنے دین کا ٹیچر بنا رہے ہیں. اور ٹیچر ہر غیر نتو خیرے کو نہیں بنایا جاتا. ٹیچر اس کو بنایا جاتا ہے جو ہمارے سبجیکٹ کا ماہر ہو. ہم سائنس پڑھنے جاتے ہیں تو میتھ کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے. میتھ پڑھنے جاتے تو انگلش کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے. انگلش پڑھنے جاتے تو ہسٹری کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے. ہم سبجیکٹ کے ٹیچر سے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم علم لیتے ہیں. میرے بھائیوں دین کا علم علماء سے. اور جب علماء کی بات آئی تو ایک اور درد میرے دل میں ہے وہ آج آپ کے سامنے آیا. ماشاءاللہ کلیا چک کا علاقہ پورے ہندوستان میں اس کی اپنی ایک پہچان ہے. ہم نے دیکھا تھا جب پورے ملک میں ناانصافی کے خلاف دھرنا پردرشن ہو رہا تھا اسی کلیا چک میں بہت بڑے پیمانے پر وروධ پردرشن ہوا. یہاں کے مسلمانوں کی اپنی ایک آواز ہے. یہاں کے مسلمانوں کی اپنی ایک طاقت مانی جاتی ہے. مگر آپ کے علاقے میں ایک امام صاحب نے مجھ سے کہا 15 سال سے میں ایک مسجد پر امامت کر رہا ہوں. 15 سال سے ایک مسجد پر میں نماز پڑھا رہا ہوں اور سرکاری 3000 کے علاوہ مسجد کے لوگ مجھے 6000 روپیہ یعنی ٹوٹل 9000 روپیہ مہینے میں اپنی گزر بسر کر رہا ہوں. اور جب میں نے اپنا مکان بنوایا تو مسجد کے متولی صاحب مجھ سے ناراض اور کہنے لگے تم کتنا پیسہ پاتے ہو تم نے مکان بنایا. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مسجد کا امام ہمیشہ بھکاری بنا رہے اس کے پاس اپنے رہنے کا مکان نہ بنے. آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں 4000 اور 3000 پر ہم نے 5 ٹائم کی نماز پڑھانے کے لیے امام کو رکھا. پورے گاؤں میں پورے محلے میں کوئی نماز نہ پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امام صاحب بیچارے اگر ایک دن فجر کی نماز میں ان کی نیند لیٹ سے کھل جائے تو صبح چائے کے ہوٹلوں پر بیڑی سلگاتے ہوئے اور بیڑی کا دھواں نکالتے ہوئے کہتے ہیں ارے امام صاحب کو آج فجر کی نماز نہیں. امام تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے, تمہاری لونڈی نہیں ہے. تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنے امام پر کیچڑ اچھالتے. دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کی عزت کرتی, اپنے مذہب کے جو گرو ہوتے ہیں ان کا سمان کرتی ہے. اور آج آپ نے اپنے علماء کو بھکاری بنا. کتنے مدرسے ہیں بنگال میں جہاں کے علماء 5,000 اور 6,000 مہینے پر پڑھا رہے ہیں اور جب ان کی سیلری کا ٹائم آتا ان کی تنخواہ کا ٹائم آتا ہے تو مدرسے کا سیکریٹری کہتا جاؤ سائیکل اٹھاؤ اور چندہ کر کے لاؤ اسی میں سے تمہاری سیلری دے. وہ مولوی بیچارہ جا کر کے موٹر سائیکل اور سائیکل سے گھر گھر جا کر کے بھیک مانگے تب جا کر اس کی سیلری کا انتظام ہوتا ہے. یہی حالات رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے, جب آپ کے مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر نہیں ملیں گے. ابھی ایک صاحب نے بتایا یہ ایک مولوی جو مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا آج کوئلہ ٹھیلنے کا کام کر رہا ہے. اور کسی نے پوچھا تم تو اچھا خاصا بچوں کو پڑھا رہے تھے تم یہ کوئلہ ٹھیلنے کا کام کیوں کرنے لگے؟ کہا کہ وہاں 4,000 روپیہ لوگ مجھے تنخواہ دیتے تھے اور 12,000 کا مسئلہ پوچھتے وہ کوئلہ ٹھیلتے. لاک ڈاؤن کے بعد کتنے علماء نے بزنس کرنا شروع کر دیا, نوکری کرنے لگے, رکشہ چلانے لگے, مزدوری کرنے لگے. انہوں نے کہا یہ غلامی ہم نہیں کریں گے. میرے بھائیو اپنے علماء کی عزت کرو, اپنے ائمہ کی عزت کرو. اگر تمہیں یہ حق ہے کہ تم اچھا مکان بنا کے رہو تو ان علماء کو بھی حق ہے کہ وہ مکان بنائیں. اگر تمہارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں اور اعلیٰ تعلیم دلائیں, ان کے بچے بھی بہترین تعلیم حاصل کریں. اور اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان علماء کو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے. کتنی مسجدوں کے امام ہیں ان کو چھوٹی سی کوٹری دی گئی ہے, وہ فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ پریوار کے ساتھ نہیں رہ سکتے. وہ بیچارے شادی ہو چکی ہے, بیوی گاؤں میں رہتی ہے, 2-2 مہینے پر 3-3 مہینے پر امام صاحب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں, اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں. بچوں کا باپ موجود ہے, بچے یتیم کی زندگی گزار رہے ہیں, شوہر بیوی کا شوہر موجود ہے اور بیوی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے. معاف کرو میرے بھائی, آپ نے اپنے علماء کو جیتے جی مار ڈالا, ان کے بچوں کو یتیم بنا ڈالا, ان کی عورتوں کو
بیوہ بنا ڈالا. جس امام کے لیے آپ نے چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے, ایک فیملی کوارٹر کا انتظام بھی آپ کر سکتے تھے. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اپنی بیوی اور پریوار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ اپنے پریوار کے ساتھ رہیں. اپنے علماء کو اتنا ذلیل مت کرو. 15 سال ایک مسجد پر امامت کرانے والا آج 4-5 ہزار روپیہ اگر مسجد کمیٹی سے پا رہا ہے, تو آپ اس پر اعتراض کریں تو مکان کیوں بنوا رہا ہے, تو گھر کیوں بنوا رہا ہے, تجھے گھر بنانے کا کوئی حق حاصل. سوچو اس امام کے دل پر کیا گزری ہوگی. وہ 15 سال اگر اس نے کسی بزنس میں دیا ہوتا تو شاید آج اس کا بزنس بہت آگے بڑھ گیا ہوتا. اس نے 15 سال کسی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کی ہوتی تو آج اس کی سیلری بہت زیادہ ہوتی. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے علماء کو اتنا مجبور ہو. اللہ کی قسم, جب کسی مسجد میں کوئی مولوی کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں میری بچی کی شادی ہے, مجھے اپنی بچی کی شادی کے لیے مجھے پیسے چاہیے, تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بھیک مانگنی پڑے, ان کو اپنی بیوی کے علاج کے لیے بھیک مانگنی پڑے. نہیں میرے بھائی, اپنے علماء کو عزت دو, سمان دو, مقام دو. وہ تمہارے نوکر نہیں ہیں, وہ تمہارے غلام نہیں ہیں, ان کا احسان ہے تمہارے اوپر, ان کا احسان ہے تمہارے اوپر. تمہارے ماں باپ سے بڑا احسان ہے. تمہارے ماں باپ تو تمہیں پالتے ہیں, تمہیں پوستے ہیں, تمہیں جنم دیتے ہیں, مگر یہ علماء تمہیں دین سکھاتے ہیں, تمہیں نماز پڑھاتے ہیں, تمہیں حلال بتاتے ہیں, تمہیں حرام بتاتے ہیں, تمہیں جائز بتاتے ہیں, تمہیں ناجائز بتاتے ہیں. ان علماء کو ان کا مقام تو میرے بھائی وہ 99 لوگوں کا جو قاتل تھا, وہ جب پہنچا عالم کے پاس نہیں پہنچا, عابد کے پاس پہنچا. وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا مگر عالم نہیں تھا. اس سے جا کے کہا کہ صاحب میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. میں کیا کیا. اب چونکہ وہ عالم نہیں تھا تو اس نے مسئلہ غلط بتایا. عالم ہوتا تو شاید غلط نہ بتاتا. علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, مگر ظاہر ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی غلطی ہونے کا چانس زیادہ ہے. اس نے کہا 99 لوگوں کے قاتل, تو بڑا آیا توبہ کرنے, 900 چوہے کھا کر کے بلی حج کرنے چلی آئی. تو چلا جا, تیری توبہ قبول نہیں ہوگی, اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. تو نے 99 لوگوں کا خون بہایا ہے, اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا. اس نے کہا ایسی بات, اگر میری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا تو چلو ایک گناہ میں اور کر دیتا ہوں. اس نے اس عابد کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 قتل اس نے پورے کرے. اس نے 100 قتل کر دیے, 100 قتل کر دیے. پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا. پھر اس نے پوچھا کسی سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں. کسی نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ, وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے. وہ اس کے پاس پہنچا, وہ واقعی میں عالم تھا. اس سے جا کر کے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کی حقیقہ کی ہے, 100 لوگوں کو قتل کیا ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا. اس عالم نے جواب دیا من یحول بینک و بین اللہ, اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے, اگر تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے, تو کون تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے. تو اللہ سے توبہ کر لے, تو اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ ضرور تیری توبہ کو قبول کرے گا. اس نے صحیح جواب دیا کہ 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد بھی اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا, مگر اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا. تجھے برے لوگوں کی بستی کو چھوڑنا پڑے گا. یہ برے لوگوں کی بستی ہے, یہ گناہگاروں کی بستی ہے, اسے چھوڑ کر کے تجھے فلاں بستی میں جانا پڑے گا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, جہاں اچھے لوگ. پتہ یہ چلا میرے بھائیوں, انسان کے اوپر صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے. شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے شرابی ہو جاؤ گے, زانیوں کے ساتھ بیٹھو گے زنا تمہاری نظر میں ہلکا ہو جائے گا, بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کی وقت اور اہمیت کم ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, جب آپ کسی سے دوستی کرو, کسی کو اپنا دوست بناؤ تو دیکھ بھال کر کے اپنا دوست بناؤ, اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ. اگر بے دین لوگوں کو اور دین سے دور لوگوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو تمہارے دین کو برباد کر ڈالیں گے. صحبت کا بڑا اثر. اب وہ 100 لوگوں کا قاتل اپنے گاؤں سے نکلا, اپنی بستی سے نکلا, اور ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا ٹائم. اب جب موت کا ٹائم آ گیا تو رحمت کے فرشتے بھی موقع پر پہنچ گئے اور عذاب کا فرشتہ بھی پہنچ گیا. عذاب کا فرشتہ کہنے لگا
یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا، یہ عذاب کا حقدار ہے۔ رحمت کا فرشتہ کہنے لگا نہیں، یہ تو توبہ کر چکا تھا، یہ تو اللہ سے معافی مانگ چکا تھا، یہ تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ اب رحمت کا فرشتہ اور عذاب کا فرشتہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ نے تیسرے فرشتوں کو بھیجا انسان کی شکل میں، وہ وہاں سے گزرنے لگے۔ دونوں فرشتوں نے اس کو روکا، کہ بھائی ہم دونوں فرشتے ہیں، یہ رحمت کا فرشتہ ہے، میں عذاب کا فرشتہ ہوں، اور ہمارے بیچ میں یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ ہی کوئی حل بتا دیجیے۔ تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرو، تم لوگ تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم پورے راستے کا ماپ کرو، پورے راستے کو ناپ لو، اگر یہ گنہگاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کر جائے گا۔ جب دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک بالش، یہ جو ہاتھ کے پنجے کا جو یہ ماپ ہوتا ہے، اس کو اردو میں بالش کہتے ہیں، ہمارے یہاں اردو میں بتا بولتے ہیں۔ ایک بتا یا ایک بالشت جو ہے وہ انسان، وہ 100 لوگوں کا جو قاتل تھا، وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا، اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس کو لے کے گیا ہے۔ اس لیے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ مگر یہ بات یاد رکھو میرے بھائی، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اس گناہ کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑتا ہے، ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے، ہمارے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کٹھور ہو جاتے ہیں، اور دل جب کٹھور ہو جاتا ہے، دل جب سخت ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، نبی کی حدیثوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ آج رات بھر جلسے ہو رہے ہیں، جمعہ کے اندر خطبے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے، دل کٹھور ہو گیا ہے، دل سخت۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیو، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، دل کٹھور ہو گیا ہے۔ تقریریں سن رہے ہیں ہم، دل کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا ہے، ہم بیان سن رہے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، مگر دل کے اوپر اثر نہیں۔ تو دل کو اگر سختی سے بچانا ہے تو گناہ سے بچنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةً سَوْدَاء، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ کالے رنگ کا دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے، وہ کالے رنگ کے دھبے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ تَعْلُوَ قَلْبُهُ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل کیسا ہو جاتا ہے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کے گناہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، پھر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ کریں گے ہم تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، گناہ کا پہلا نقصان۔ گناہ کا دوسرا نقصان، انسان اگر گناہ کرے گا اس کی روزی روٹی پر اثر پڑے گا، اس کے مقدر میں جو روزی ملنے والی تھی، اس کی دکان پہ جو کسٹمر آنے والا تھا، اس کے کاروبار میں جو منافع اور پروفٹ ہونے والا تھا، وہ اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے، انسان کی روزی روٹی پر اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، تقویٰ کا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ اس کو روزی روٹی کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دے،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور اللہ وہاں سے روزی دے گا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے روزی آ گئی، روزی کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے شیخ صاحب نوکری نہیں ملی، شیخ صاحب بزنس کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست آئے بنارس میں، میرے گھر پہ ملنے کے لیے آئے، بولے شیخ صاحب جو بزنس میں کرتا ہوں لاس ہوتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کسی نے میرے کاروبار پر جادو کر دیا ہے، میرے بزنس پر بندش کر دی ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے کاروبار کو کسی نے روک دیا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا پہلے آپ غور کیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے گھر کے اندر، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر انسان گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کے دلدل میں اگر پڑا ہے، گھر میں زنا ہو رہا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، گھر میں گانا بج رہا ہے، گھر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو آپ کے بزنس پر اور آپ کے کاروبار پر اس کا برا اثر پڑے گا بھائی، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ ایمان والے بن جائیں، یہ اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تو ہم آسمان و زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے میرے بھائی۔ صحابہ نے چھوٹا چھوٹا بزنس، ابھی ممبئی سے میرے پاس فون آیا، 28 تاریخ کو میرا پروگرام ہے ممبئی میں، وہاں سے فون آیا مولوی صاحب اگر آپ کو موقع ملے تو ذرا بزنس اور تجارت کرو۔ آج ہماری قوم کے لوگ تجارت میں بہت پیچھے ہیں، تھوڑا بزنس اور تجارت کرو میرے بھائیوں، بزنس میں بڑی برکت ہے، تجارت میں بڑی برکت ہے۔ ایمانداری کے ساتھ اگر آپ بزنس کریں گے اللہ برکت دے گا، لیکن ہاں حرام چیز کا کاروبار کریں گے، حرام چیز کا بزنس کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا مکان بہترین بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ٹائلز لگ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ماربل بچ جائے، ہو سکتا ہے آپ بہت پیسے کما لیں، مگر اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی، اور آج نہیں تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے جب بزنس کرو تو پتہ کرو میں جو بزنس کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہماری پرابلم یہ ہے ہم بزنس جب کرنے لگتے ہیں، بزنس شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ بزنس میں نے شروع کر دیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم مولوی صاحب سے فتویٰ نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم مولوی صاحب کے منہ سے اگلوانا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں سے کوئی راستہ نکال دے کہ یہ صحیح ہے۔ اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا نہیں یہ غلط ہے تو ہمیں لگے گا کہ مولوی تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارے کاروبار کے پیچھے پڑا، ہم دوسرے مولوی کو پکڑیں گے، تیسرے مولوی کو پکڑیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہیں سے ہمارے من کی بات نکل جائے۔ ہم فتویٰ کم پوچھتے ہیں اور مولوی کے منہ سے اپنے من کا جواب نکلوانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ ایماندار ہوتے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ مولوی صاحب سے پوچھتے مولوی صاحب میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق جب مدینہ کے مارکیٹ میں جاتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے گا جو حلال حرام کو جانتا ہے، جو جائز ناجائز کو جانتا ہے، جو صحیح اور غلط کو جانتا ہے، وہی کاروبار کرے گا، ہر کوئی کاروبار نہ کرے۔ میرے بھائی کاروبار میں بڑی برکت ہے اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، بڑے غور سے سننا میرے بھائی، جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے آپ کو پتا تھا مکہ کے مہاجر بیچارے بے سہارا ہیں، ان کے پاس ابھی کوئی بزنس نہیں ہے، ان کے پاس ابھی کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے مدینہ کے انصاری صحابہ کو اور مکہ کے مہاجر صحابہ کو نام لے کر کے بھائی بنا دیا، ایک ایک کا نام لے کے بھائی بنایا۔ یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دونوں کا ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مکہ میں بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اپنی سارے بزنس کو چھوڑ کر کے وہ بیچارے خالی ہاتھ آئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو حضرت سعد بن ربی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بن ربی آئے اپنے بھائی کے پاس، کہا عبد الرحمن آپ میرے بھائی، نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے،
اے عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، آج سے میں 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیجیے آدھا۔ یہ سگے بھائی نہیں تھے، نبی کی زبان سے بس نبی نے بھائی بنا دیا۔ آج تو انسان اپنے سگے بھائی کا حق مارنے کو تیار ہے، اپنی سگی بہن کا حق مارنے کو تیار ہے۔ باپ مر گیا، باپ کی پراپرٹی میں بہن کا بھی حق بنتا ہے، بہن نے آ کر کے کہا بھیا باپ کی پراپرٹی میں میرا بھی حق ہے، مجھے دے دو۔ بھائی نے بڑے غصے میں کہا تیری شادی ہوئی تھی، 2 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا، 3 لاکھ کا خرچ آیا تھا، زیور میں نے بنوایا تھا، جہیز کا انتظام میں نے کیا تھا، اگر تم مجھ سے اپنے باپ کا ترکہ مانگتی ہے تو چلی جا، آج کے بعد بھائی بہن کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ بہن نے حق مانگا نہیں کہ بھائی نے بہن سے رشتہ۔ میرے بھائیوں، اسلام نے یہ حق دیا ہے بہن کو، اللہ نے یہ حق دیا ہے بہن کو۔ باپ کی پراپرٹی میں جیسے بیٹے کا حق ہے ویسے بیٹی کا حق ہے۔ آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ بڑی لمبی لمبی داڑھی ہے، آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، اور آپ اپنی بہن کا حصہ اگر ڈکار گئے ہیں اور اپنی بہن کا حصہ کھا گئے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کیا پوچھا جائے گا تو نے اپنی بہن کا حق کیوں مارا، تو نے اپنی بہن کا حصہ کیوں اس کو کیوں کھا۔ آج حالات یہ ہے، آج لوگ اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے آج ہماری روزی روٹی پر اثر ہو رہا ہے۔ یہاں جو ہماری عورت کو نبی نے بھائی بنایا ہے، سگے بھائی نہیں ہیں، نبی کی زبان سے بھائی بھائی بنے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں، آدھے تم لے لو آدھے میں لے لیتا ہوں، میری 4 بیویاں ہیں، تم پسند کر لو کسی ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد بھی شادی کر لینا۔ بیوی تک دینے کو تیار ہو کہ تم نئے آئے ہو، ابھی تم کو مدینہ میں رشتہ نہیں ملے گا، شادی ہونا مشکل ہے، میں گھر بھی دے دیتا ہوں، گھر والی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں، میری کسی بیوی کو پسند کرو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے۔ ہمیں سن کر تھوڑا عجیب لگ رہا اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بات کر، مگر یہ تھا ان کے دل کی یہ بات، ان کے دل اتنے بڑے تھے، اس سماج میں یہ عیب کی بات نہیں تھی، اپنے بھائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بھی بڑے خوددار آدمی تھے، بڑے خوددار آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں اے سعد بن ربیع، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیرا گھر نہیں چاہیے، مجھے تیرا بزنس نہیں چاہیے، اللہ تیرے پریوار میں اور برکت دے، تیرے روزی میں اور برکت دے، مجھے بس بزنس کرنا ہے، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ کے ایک مارکیٹ سے کھجور، گھی کا اور پنیر کا بزنس شروع کیا۔ گھی اور پنیر کا بزنس انہوں نے چند پیسوں سے شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں دے دی، اتنی دولت ان کے پاس آ گئی، اتنا پیسہ ان کے پاس ہو گیا کہ انہوں نے جب شادی کی تو اپنی بیوی کو مہر میں انہوں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے دیا۔ اور جب نبی نے ان کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا اور نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اپنی بیوی کو تم نے مہر میں، نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ ہمارے یہاں جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تجھے جہیز میں کیا ملا، 4 ویلر ملی کہ 2 ویلر ملا، واشنگ مشین ملی کہ فریج ملا، کیا کیا ملا؟ ہم لڑکے سے یہ پوچھتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی عبد الرحمن سے پوچھ رہے کہ عبد الرحمن تو نے اپنی دلہن کو مہر میں کیا دیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، تم مضبوط ہو، ولو بشاتن، تو تم ولیمہ کرو، چاہے تمہیں ایک بکری ہی کا ولیمہ کرنا پڑے لیکن تم ولیمہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے گا، مگر ہم جھوٹ بولیں گے، بے ایمانی کریں گے، چوری کریں گے، کاروبار میں فراڈ کریں گے تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہی قد برکت بیہما، جس کاروبار میں فراڈ کیا جائے، دھوکہ کیا جائے، اس کاروبار کی برکت کو اللہ تعالیٰ چھین لے۔ اور آگے بڑھیں، گناہ کرنے کا ایک نقصان اور گناہ کرنے والا قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا،
جو ہمیں یاد نہیں کرے گا، جو ہم کو ناراض کرے گا، ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی اور بے چینی والی زندگی بنا دیں گے۔ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں شانتی نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں چین نہیں ہوگا، اس کی زندگی بے سکونی والی ہو جائے گی، ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ دولت بہت ہوگی مگر راتوں میں اس کو نیند کی گولیاں لینی پڑیں گی تب جا کر اس کو نیند آئے گا۔ اس کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہوگی مگر چائے بنے گی تو کہے گا صاحب میری چائے میں چینی مت ڈالنا، مجھے شوگر ہو گیا ہے۔ چکن بنے گا تو کہے گا مجھے چکن مت دینا، مجھے شوگر ہو گیا ہے۔ ایک چیز کھائے گا تو 10 چیزوں سے پرہیز کرے گا، اتنی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر مجھے بھول جاؤ گے، اگر مجھے یاد نہیں کرو گے، ہم تمہاری زندگی کو پریشانیوں والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں بڑا اچھا دیکھتا تھا، چشمہ بھی نہیں لگاتا تھا مگر قیامت کے دن اندھا بنا کے اللہ تعالیٰ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا، تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، میرے بندے تو ہماری آیتوں کو دیکھ کر کے اگنور کر دیتا تھا، نظر انداز کر دیتا تھا، آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے۔ تو گناہوں کے یہ نقصانات ہیں۔ اب آئیے ہم تقریر کے دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جن کو شریعت نے بڑے بڑے گناہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، کہا اے اللہ کے نبی ایو الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔ کرسمس کا تہوار آیا، کل میں کلکتہ میں تھا، کلکتہ ایئرپورٹ سے اترا، مجھے ہاوڑا اسٹیشن جانا تھا، میں بائک کے اوپر جا رہا تھا، راستے میں دیکھا بہت بڑا ٹینٹ لگا ہوا ہے اور بہت بڑی بڑی لائٹیں لگی ہیں اور کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے، اور وہ تہوار منانے والا کوئی غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اس علاقے کا جو ایم ایل اے ہے، اس علاقے کا جو ایم پی ہے، وہ بیچارہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرسمس منا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی پالیٹکس اور ایسی راجنیتی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ اس پالیٹکس کے چکر میں اور جس راجنیتی کے چکر میں اپنے دین اور ایمان سے ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایم پی، ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایم ایل اے جو اپنی توحید اور اپنے ایمان کا سودا کریں۔ کرسمس منائیں۔ ہمارے نوجوان لڑکے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو ہماری نوجوان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، یہ فیس بک کے اوپر بیچارے اپنے آپ کو بہت شانتی پریہ ثابت کرنے کے لیے 25 دسمبر کو یہ فیس بک پر لگاتے ہیں میری کرسمس ٹو آل بردرز اینڈ سسٹرز۔ کیا کہتے ہیں؟ میری کرسمس، کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ تیرے بقرعید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے بکرا تو نہیں کاٹا، تیری عید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے آ کر کے تیری عیدگاہ میں 2 رکعت نماز تو نہیں پڑھی، تجھے بڑی خوشی ہے اس کے کرسمس منانے؟ تجھے معلوم ہے یہ کرسمس کا تہوار کیوں منایا جا رہا ہے؟ کرسمس کے تہوار کے اوپر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اے مسلمان، تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، تیرے اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تیرے رب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور تو کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے۔ تیرا عقیدہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیرا عقیدہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں بتا دیا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ کا بیٹا بنایا جاتا ہے اور تو ہے میری کرسمس بول رہا ہے، تو مبارکباد دے رہا ہے۔ اور بنگال کی پولیٹکس میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں
ان کے مذہبی دیوی دیوتاؤں کے فوٹو لگا لگا کر کے ہمارے یہ مسلمان جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ ان کو شبھ کامنائیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب پالیٹکس سے کرنا پڑا. پالیٹکس کے نام پر اگر آپ کو اپنے دین اور اپنی توحید سے کمپرومائز کرنا پڑے تو ایسی پالیٹکس سے آپ توبہ کر لیجئے میرے بھائی, نہیں کرنی چاہیے. اسلام کے اندر دو رنگی نہیں ہے, اسلام کے اندر دوگلا پن نہیں ہے. اسلام توحید والا مذہب ہے. اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو توحید سے کبھی کمپرومائز نہیں. اللہ کے پیارے نبی کے پاس آفر آیا, مکہ کے کافروں نے آفر دیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک بڑا بہترین آفر کرتے ہیں. ایک دن آپ ہمارے بتوں کے آگے سجدہ کیجئے, ہم ایک دن آپ کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے. ایک دن آپ ہماری مذہب پر ہمارے مذہب کو فالو کیجئے اور ایک دن ہم آپ کے مذہب کو فالو کریں گے. بڑا اچھا آفر, بیچ کا راستہ نکالا گیا. جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی اسلام بھی ایک مذہب ہے, کرسچینٹی بھی ایک مذہب ہے, جیوئزم بھی ایک مذہب ہے, ہندوئزم بھی ایک مذہب ہے, سارے مذہب ایک ہے, راستے الگ الگ ہے, منزل ایک ہے. معاف کرنا میرے بھائی, یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں. اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سارے راستے الگ الگ ہیں, منزل ایک ہے. اسلام کا راستہ یہ ہے منزل بھی ایک ہے اور راستہ بھی ایک ہے, اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے, وہ راستہ رسول کا راستہ ہے, وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا اس کے مذہب کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا, سویکار نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور ہندو مذہب میں بھی یہی بات ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے شریمد بھاگوت گیتا, اس کے اندر شری کرشن جی نے بھی یہی کہا ہے کہ توحید کا راستہ ہی سب کو نجات دے ہے. سرو دھرمان پریتیجیا مامیکم شرنم ورجہا ہم توا سرو پاپیبھیہ موچیشیامی ما شچہا. سارے دھرموں کو چھوڑ دے, سارے راستوں کو چھوڑ دے اور ایشور کی پرماتما کی شرن میں آ جا, اللہ کی پناہ میں آ جا, میری پناہ میں آ جا. میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا, تجھے نجات دے دوں گا, تجھے جنت میں ڈال دوں گا, تجھے سورگ میں ڈال دوں گا. یہی ہندو مذہب کے اندر بھی کہا گیا, یہی اسلام کے اندر بھی کہا گیا کہ ایک راستہ جو نجات دینے والا ہے توحید کا راستہ ہے, وہ اللہ کا راستہ ہے. میرے بھائیوں, انسانیت کے نام پر اور مانوتا کے نام پر اپنے آپ کو اتنا ہلکا مت بناؤ کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. اور تم کرسمس کی مبارکباد, اور ابھی تو کرسمس ختم ہو رہا ہے. آج 29 تاریخ ہے نا, 2 دن کے بعد 31 کی نائٹ آئی. کلکتہ کے بڑے بڑے ہوٹل بک ہیں, ناچنے والیاں اور اپنے جسم کا اور اپنے شریر کا انگ پردرشن کرنے والی بالی ووڈ کی ہیروئنوں کو بلایا جائے. 10-10 ہزار کے ٹکٹ ہیں, اور آپ یقین کریں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں 31 کی نائٹ میں رات بھر شراب پی جائے گی, اور نشے کی حالت میں لوگ دھت ہو کر کے حرام کام کریں گے. اور یہ کام بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مسلمان بھی آپ کو یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کلکتہ میں جب اولا بائک پر میں جا رہا تھا, اولا بائک کے ڈرائیور نے مجھ سے کہا, میرا حلیہ دیکھ کر کے اس کو لگا کہ یہ مولوی صاحب حافظ جی لگ رہے ہیں. وہ مسلمان تھا, اس نے کہا مولوی صاحب حافظ جی حالات بہت برے. اس نے کہا سنڈے کے دن رات میں ہم لوگ جب بائک لے کے نکلتے ہیں, نشے کی حالت میں بالکل ٹھلی ہو کر کے, بالکل دھت ہو کر کے جوان لڑکیاں آتی ہیں. ان کے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری لڑکی کہاں گئی ہے, ان کی ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہماری جوان لڑکی کہاں گئی ہے. نشے کی حالت میں دھت ہو کر کے آتی ہیں اور ہم سے کہتی ہیں ہم کو ہمارے گھر پہنچا دو. اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو لے کر کے جب اپنی بائک پر ہم جائیں اور یہ ہم کو جکڑ کر کے ہم ہماری بائک پر جب بیٹھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کی دلدل میں چلے جائیں اور ہم کوئی غلط کام کر بیٹھیں. کہا کہ یہ کام کرنے والی مسلمان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور غیر مسلمان. حالات یہ ہے, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے مسلمان کی شادی ہو رہی ہے, ناچ گانا بھی ہو رہا ہے, مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے. ماشاءاللہ بڑا پکا مسلمان ہے, کیا مجال ہے کہ اس کے اسلام پر کوئی سوال اٹھائے. اس کے گھر میں رات بھر ڈی جے چلتا ہے.
تیرے نبی نے کبھی بانسری کی آواز کو اپنے کانوں میں جھاڑی نہ دی، تیرے نبی کے صحابہ نے کبھی میوزک کو اپنے گھر میں آنے نہ دیا، اور تو شادی کے موقع پر رات بھر میوزک بجا رہا ہے اور تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ کیا تیرا اسلام صرف تیری مسجد اور تیری نماز تک ہے؟ تیرے شادی بیاہ میں تیرے اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ میں کہتا ہوں علماء پابندی لگا دیں، جس کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجے گا، ناچ گانا ہوگا، سارے علماء مل کر کے یہ طے کر لیں اس کے گھر میں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، اس کی شادی میں ہم نہیں جائیں گے۔ لوگوں کے دماغ میں جائیں پڑھائیں، خود اپنا نکاح پڑھائیں، علماء منع کرتے ہیں ہم ایسی شادی میں۔ شادی ہماری کیسی ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ باپ کے چہرے پر شرعی داڑھی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، شادی میں اپنی جوان بیٹی کو لے کے گیا، کار سے نکلا، جوان بیٹی ساڑی پہن کر کے اور گاؤن پہن کر کے نکلی ہے، اس کا پورا آدھا شریر ڈھکا ہے اور آدھا شریر نظر آ رہا ہے، اور سارے لوگ اس کی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صاحب فیشن کا زمانہ ہے، شادی کے موقع پر میری لڑکی تو حور بن کے آئی ہے، میری لڑکی جو چاہے پہنے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا شادی کے موقع پر بے پردگی جائز ہو گئی، بے حیائی جائز ہو گئی؟ میں کہتا ہوں وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے، وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے، اس لڑکی کا جوان باپ اور اس لڑکی کی ماں، اس جوان لڑکی کا باپ اور اس لڑکی کی ماں جس نے اس کو وہ کپڑا لا کے دیا ہے اور وہ کپڑا پہنایا ہے، اور وہ کپڑا پہن کر کے اپنے شریر کا پردرشن کر کے جب وہ لڑکی شادی میں گئی ہے تو باپ بھی برابر گنہگار ہوگا، ماں بھی برابر گنہگار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاث اللہ ینظر اللہ عز وجل الیہ یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ تین لوگ بڑے بد نصیب لوگ ہوں گے۔ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا۔ نمبر دو، والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کی کاپی کرنے والی عورت۔ اور نمبر تین، الدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوث آدمی، وہ بے غیرت آدمی، وہ بے شرف آدمی جس کے گھر کی بہو بیٹی بے حیائی کا کام کرے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ میرے بھائی، مردوں کے وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یہ مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہے۔ آج تو شادیوں میں کرسی پر بھی عورتوں سے زیادہ پردے میں تو کرسی رہتی ہے، کرسی بیچاری کوئی کور رہتی ہے، اور اس شادی میں آنے والی لڑکیاں اور عورتیں ان کے شریر نظر آتے رہتے ہیں۔ اور یہ شادی کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان کی شادی۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں اور ظالم آج ہم پر حکمراں بنے ہوئے ہیں، تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اور علامہ اقبال کا بڑا سچا شعر ہے، وَزَامِتُمْ وَالنَّصَارَىٰ تَمَدُّنِ ہُنُود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھتے شرمائے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم، دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ بچہ تمہارے ساتھ آئے گا۔ اپنی اولاد کو قتل کرو، اپنی اولاد کو مار ڈالو اس ڈر سے کہ اولاد کو کھلانا پڑے گا۔ 1400 سال پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اور آج بھی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بھی لوگوں کا فون آتا ہے، مولوی صاحب میرا میڈیکل اسٹور ہے، میں دوا کا کاروبار کرتا ہوں، میں دوا بیچتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دوا دے دو جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ گرا دیا جائے، ایبارشن ہو جائے اور حمل ساقط ہو جائے، پریگننسی ختم ہو جائے۔
मौलवी साहब हम तो मेडिकल स्टोर का काम करते हैं, हम तो दवा को बेचने का काम करते हैं, अगर वो दवा हम देते हैं तो क्या हमको गुनाह पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल गुनाह पड़ेगा, इसलिए कि कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान कहता है गुनाह के काम में और गलत काम में एक दूसरे का सपोर्ट मत करो। अगर आप दवा का कारोबार करते हैं और आप वो दवा बेचते हैं, इससे माँ के पेट में हमल साकित होता है, उस बच्चे के कत्ल में आप भी भागीदार बन जाएंगे, उसमें आप भी शरीक हो जाएंगे। मैंने कहा कतई ऐसा काम मत कीजिए। और उसूल समझ लो, उसूल समझ लो, कलिया चकवा लो। जो चीज गलत है, गलत चीज का कारोबार करना भी गलत है। जो चीज हराम है, हराम चीज का बिजनेस करना भी हराम है। जो चीज नाजायज है उसका कारोबार करना और उसका काम करना, उसको दुकान पर सेल करना और उसको बनाने में सपोर्ट करना भी गलत है। और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, सारे उलमा का ये मुत्तफ़िक़ा फतवा है। जाओ ये इदारे से फतवा ले लो। अगर आप किसी चीज के बारे में शरीयत की नजर में आप ये मानते हैं कि ये चीज गलत है और फिर आप उस चीज का कारोबार कर रहे हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं, आप अल्लाह के जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने हराम और नाजायज चीज का बिजनेस करके उसको प्रमोट किया है। और दलील इसकी कुरान की यही आयत है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, के गुनाह के काम में और गलत काम में हमें एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करना है। तो बच्चे तो आज भी कत्ल हो रहे हैं, बच्चे तो आज भी कत्ल हो रहे हैं, कहीं माँ के पेट में कत्ल हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल के बाहर आपको डस्टबिन में मरी पड़ी हुई बच्चियां मिल जाएंगी। और आज भी हमारी भारत सरकार ये नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज 2023 और 2024 शुरू होने वाला है, तरक्की का जमाना है, हमारा भारत चंद्रयान हमारा चांद तक पहुंच गया है। आज के दौर में हमारी सरकार को नारा लगाना पड़ता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि सरकार का ये डाटा है, ये गवर्नमेंट का डाटा है कि हर साल सैकड़ों बच्चियों को माँ के पेट में मार दिया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शिर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यही है कि इंसान अपनी औलाद को कत्ल कर दे, ये सोच करके कत्ल कर दे कि बेटी पैदा होगी, उसकी शादी कैसे करेंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसकी तालीम का इंतजाम करेंगे। मेरे भाई ये दिमाग से निकाल दीजिए कि औलाद को आप खिलाते हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बीवी को आप खिलाते हैं। कभी गौर करना, जब शादी नहीं हुई थी तब कितना कमाते थे, शादी के बाद कितना कमा रहे हो और बच्चे होने के बाद कितना कमा रहे हो। जब बीवी आती है शादी के बाद उसके मुकद्दर की रोजी भी अल्लाह तुमको देता है, और जब बच्चा घर में आता है उसका मुकद्दर भी अल्लाह आपको देता है। कभी ये मत समझो कि अपने बच्चों को हम खिलाते हैं, हम और आप नहीं खिलाते, अल्लाह खिलाता है। ये अलग बात है, किसी की महीने की आमदनी 10 लाख रुपये है, किसी की 10,000 रुपये है और कोई बेचारा बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा है, मगर अल्लाह ताला सबको खिला रहा है, सबको खिला रहा है। औलाद को कत्ल मत करो मेरे भाई, औलाद की हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुज़ानिया हलीलत जारी, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करना। ज़िना तो किसी के साथ भी होता है, लेकिन पड़ोसी की बीवी का नाम क्यों लिया अल्लाह के नबी ने? क्योंकि पड़ोसी पर पड़ोसी विश्वास करता है, पड़ोसी पर पड़ोसी भरोसा करता है, पड़ोसी घर को बंद करके जाता है तो पड़ोसी से बोल के जाता है मेरे घर की रक्षा करना, मेरे घर की हिफाजत करना। पड़ोसी का बड़ा हक होता है मेरे भाई। अगर पड़ोसी की बीवी के साथ और पड़ोसी की बेटी के साथ और पड़ोसी की बहन के साथ अगर कोई ज़िना कर रहा है तो ये गुनाह पर गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने इसको तीसरा सबसे बड़ा गुनाह। आज जो हालात मेरे सामने हैं मेरे भाई, जो हालात हम देख रहे हैं, आज माशरे में शादी को बहुत मुश्किल बना दिया गया। आपके इसी कलियाचक के इलाके में जहां अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों की बहुत बड़ी बस्ती है, पूरा इलाका अहले हदीसों का इलाका है। जुमा की नमाज में आ जाओ, 2-2 हज़ार 2,500 हज़ार नमाजी भरे रहते, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं आपके इलाके में। लेकिन इस इलाके में जब हम आते हैं और लोग कहते हैं मौलवी साहब हमारे यहाँ लेन देन बहुत चलता है, शादी में थोड़ा बोल दीजिए, बड़ी डिमांड की जाती है, थोड़ा इस पर भी बोल दीजिएगा। मैंने पूछा गरीब बाप अपनी लड़की की शादी कैसे करता है? तो किसी ने कहा मौलवी साहब गरीब आदमी या तो बैंक से लोन लेता है या घर बेच देता है। मेरे भाइयों आज हमने बेटियों को इतना बड़ा बोझ बना दिया
کہ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے باپ کو اپنا گھر بیچنا پڑتا ہے اور باپ کو بیاج کا بینک سے لون لینا پڑتا ہے. پوری اسلامی تاریخ میں اور پورے اتہاس میں بیٹی اتنی بوجھ نہیں بنی تھی جتنا بڑا بوجھ آج ہم بیٹی کو بنا دیا ہے. آج کتنی غریب بیٹیاں ہیں، باپ بیچارہ پریشان ہے، میری آمدنی نہیں ہے، میری کمائی نہیں ہے، بیٹی جوان ہو رہی ہے، 25 سال کی ہو رہی ہے، 30 سال کی ہو رہی ہے، بیٹی کی شادی کیسے کروں؟ آج کتنے باپ ہیں جو بیچارے وقت کے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں، بال ان کے سفید ہو رہے ہیں، چہرے پر چھریاں پڑ گئی ہیں، بیٹی کی جوانی نے ان کی چنتا کی لکیروں کو بڑھا دیا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ہوش کے ساتھ لو، اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو. اور میں بڑے دل کے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اہل حدیث صرف زور سے آمین بولنے کا نام نہیں ہے، صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف رفع یدین کرنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف چند نماز کے طریقے میں بدلاؤ کا نام اہل حدیث نہیں ہے. اہل حدیث کہتے ہیں اس انسان کو جو مکمل اسلام کو فالو کرتا ہے، جو قرآن و حدیث پر چلتا ہے. اگر آپ کی نماز قرآن و حدیث والی ہے تو آپ کا شادی بیاہ کا سسٹم بھی قرآن و حدیث والا ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اعلان کر دینا چاہیے کہ میں انٹرنیشنل بھکاری ہوں، میں کوئی اہل حدیث نہیں ہوں، میں تو بھکاری ہوں، بیٹے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں. بڑے انداز سے اور بڑے اسٹائل سے آج لوگ بھیک مانگتے ہیں جہیز کے نام پر. میرے بھائیوں، میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہیں اپنے بازوؤں پر ہمت ہے اور اپنے بازوؤں پر بھروسہ ہے تو اتنا گٹس پیدا کرو، اپنے باپ سے جا کے کہہ دو، اپنی ماں سے جا کے کہہ دو کہ میں ایک معمولی چٹائی پر لیٹ جاؤں گا مگر مجھے اپنے سسرال سے ملنے والے بیڈ کا انتظار ہے. میں گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی لوں گا، مجھے سسرال سے ملنے والی فریز کا انتظار نہیں ہے. میری بیوی اپنے ہاتھوں سے کپڑا دھل لے گی، مجھے سسرال کی واشنگ مشین کا انتظار نہیں ہے. میں اپنے بیٹے کے باپ کو میں جہیز کے نام پر کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالوں گا. آج میرے بھائیوں، ان ڈیمانڈوں کی وجہ سے بیٹی میں بوجھ. نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، ورنہ آج ابھی نیوز آئی ہے یو پی کے اندر سے، مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں داخل ہو چکی ہے، مرتد ہو چکی ہے. یہ اتر پردیش کی نیوز ہے. آج اتر پردیش سے لے کر بنگال تک کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں. یہ رونے کا مقام ہے میرے بھائی. اسلام کوئی ایسا دین تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے. آج یہ دور آ گیا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اسلام کو چھوڑ کے جا رہی ہیں اور ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے. ہم نے تو تاریخ میں سمیہ کا واقعہ پڑھا تھا، ہم نے تو تاریخ میں ایسی عورتوں کا واقعہ پڑھا تھا جنہوں نے اپنی جان دے دی مگر ایمان کو جانے نہ دیا. اور آج عشق اور پیار کے نام پر اور محبت کے نام پر مسلمان لڑکی اپنے مذہب کو اور اپنے اسلام کو چھوڑ رہی ہے. میرے بھائیوں، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو. آج ایسی لڑکیوں کے میرے پاس بھی میسج آتے ہیں، ای میل آتا ہے، مولوی صاحب میرا باپ میری شادی ایسی جگہ کرنا چاہتا ہے جہاں لڑکا قبر پرست ہے، مزار پہ سجدہ کرتا ہے، قبر پہ سجدہ کرتا ہے، پورے گھر میں تعویذ پہنا جاتا ہے. مولوی صاحب میں ایسے گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری شادی فلاں کے ساتھ کر دیجئے، وہ لڑکا نیک ہے، دیندار ہے اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے، لیکن میرا باپ تیار نہیں ہے. کان کھول کر کے سن لو، اگر لڑکی کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے تو لڑکی کی شادی زبردستی کرنا بھی جائز ہے. زبردستی اگر آپ اپنی لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر غلط جگہ کر رہے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. لڑکی کی اجازت بھی ضروری ہے. اگر لڑکی کی شادی میں اس کے گارجین کا تیار ہونا اور اس کے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے تو لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے. آپ زبردستی اگر لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو اسلام کی نظر میں یہ نکاح بھی ویلڈ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی تھوڑے سے اس معاملے میں سمجھداری سے کام لیجئے. اگر لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کو بول رہی ہے یا لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کو بول رہا ہے اور وہ رشتہ صحیح ہے، دین کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے، تو ماں باپ ضد نہ کریں اور نکاح کر دیں تاکہ آئندہ زندگی میں وہ لڑکا یا لڑکی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے پورے خاندان
خاندان کی عزت پر دھبا لگے. اس معاملے میں ہمیں سمجھداری سے کام لینا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ, جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ ہے, لڑکا دیندار ہے اور لڑکا اچھے اخلاق والا ہے, فزوجوہ, تو تم اپنی لڑکیوں کی شادی ایسے لڑکوں سے کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا اور فتنہ پھیلے گا. تو میرے بھائیو, اگر ہمیں زناکاری کو روکنا ہے تو ہمیں نکاح کو آسان کرنا. اور آگے بڑھیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سے 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ, سب سے بڑا گناہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر شرک کی حالت میں انسان مر گیا تو اللہ کیا اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے. الشرک باللہ, سب سے بڑا گناہ شرک کرنا. نمبر 2 والسحر, جادو کرنا. آج جادو بھی ہو رہا ہے, آج جادو بھی ہو رہا ہے. آج ایک دوسرے سے حسد اور جلن میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو بھی کروا رہے ہیں. عورتیں بھی جادو کروا رہی ہیں, مرد بھی جادو کروا رہے ہیں. جادو کرنا کرانا حرام ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہلاک کر دینے والا دوسرا بڑا گناہ جادو کرنا. تیسرا گناہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور کسی نردوش کی ہتیا کرنا, کسی بے گناہ کا قتل کرنا, کسی بے گناہ کو قتل کر دینا اور کسی بے گناہ کو مار ڈالنا, یہ تیسرا بڑا گناہ ہے. نمبر 4 وَأَكْلُ الرِّبَا, سود کھانا, بیاج کھانا, انٹرسٹ کھانا, اور انٹرسٹ پر لوگوں کو قرضہ دینا. 1 لاکھ دے کر کے 1,02,000 لینا, 1,05,000 لینا. سود اور بیاج کی جتنی شکلیں, کان کھول کر کے سن لو, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأَكْلُ الرِّبَا, سود اور بیاج کھانا یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو سود اور بیاج کا لین دین کر رہے ہیں. اور سود کی جب بات آئی ہے تو یہ بھی سن لو کہ جس طریقے سے سود کا کھانا حرام ہے اور سود کا لینا حرام ہے, ویسے ہی سود اور بیاج کا دینا حرام ہے. آج بندھن بینک کے نام پر اور بندھن لون کے نام پر آج گھر گھر عورتوں کے نام پہ لوگ لون لے رہے ہیں اور بیاج کا پیسہ لے رہے ہیں. یاد رکھو اللہ کے نبی نے بیاج کھانے والے, بیاج کھلانے والے, بیاج کو لکھنے والے, بیاج کی گواہی دینے والے, سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کی اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں. اس لیے بیاج کے کھانے کھلانے والے کان کھول کر کے سن لے, ہلاک کر دینے والے گناہوں میں چوتھا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا, سود کھانا. نمبر 5 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, اور یتیم کا مال کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. جو بچہ یتیم ہو گیا, جو بچہ اناتھ ہو گیا, جس کا باپ مر گیا, اس کو تو سہارے کی ضرورت ہے. ہو سکے تو اس کے کام آ جاؤ, ہو سکے تو اس کی مدد کر دو, ہو سکے تو اس کا سہارا بن جاؤ. لیکن کچھ بڑے بے رحم لوگ ہوتے ہیں جو یتیم کا مال بھی ہڑپ جاتے ہیں. کان کھول کر کے ایسے لوگ سن لیں, یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا, جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اور اگلی چیز فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ, اور جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا. جنگ کے میدان میں جو پیٹ پھیر کے بھاگ جائے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے, ہلاک کر دینے والا گناہ کر رہا ہے. اور 7واں گناہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, پاک دامن عورت, شریف عورت پر زنا کی تہمت, کسی پاک دامن عورت کے اوپر غلط کام کرنے کا آروپ لگانا اور اس پر زنا کی تہمت لگانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور ہلاک کر دینے والا. اور آگے بڑھیے, رشوت کا لین دین بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں پر اللہ کے نبی لعنت فرماتے ہیں. فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی, رشوت لینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو اور رشوت دینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو. کسی کا حق مارنے والا, کسی کی زمین جائیداد کو کھا جانے والا یہ بھی بہت بڑا گنہگار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, او لوگوں تم نے دنیا میں کسی کا حق اگر لے لیا ہے تو اس کا حق دے دو, ورنہ
قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا. حتی یقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ اگر سینگدار بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا. کسی کی زمین اور جائیداد کو اگر ہڑپ لیا کسی نے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما اقطع له قطعة من النار، کسی کی زمین و جائیداد کو ہڑپنے والا اور ناجائز قبضہ کرنے والا وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے. وہ یہ نہ سمجھے میں زمین لے رہا ہوں، میں جائیداد لے رہا ہوں، میں پراپرٹی لے رہا ہوں، وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے. اسی طریقے سے شراب پینے والا جو شراب پیتا ہے، اور جب شراب کی بات آئی ہے تو کان کھول کر کے سن لیجئے، جتنی چیزوں کے اندر نشہ ہے، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ گٹکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ تمباکو کی شکل میں ہو، نشہ اور جتنی بھی چیزیں، جتنی چیزوں کے اندر نشہ ہے وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں. اللہ کے نبی نے شراب کا بھی نام لیا، لیکن اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز زیادہ کھانے سے نشہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھانا بھی حرام ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ والی چیز شراب ہے. جس چیز کے اندر نشہ ہوتا ہے، چاہے وہ ڈرگز کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہیروئن کی شکل میں ہو، چاہے وہ چرس اور گانجے اور افیون کی شکل میں ہو، جس چیز کے اندر نشہ پیدا ہوتا ہے اس کا وہی حکم ہے جو شراب کا حکم ہے. کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. جو شراب پیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من شرب الخمر، تو شراب پیتا ہے قیامت کے دن اسے جہنمیوں کے پیپ اور مواد کو پلایا جائے گا، اور شراب پینے والے کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے میرے بھائیوں نماز چھوڑنا بھی بہت بڑا ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، عبدالغفار صاحب کی تقریر بڑے شوق سے سنتے ہیں. میں آتا ہوں کلیا چک میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب پہلی مرتبہ آپ کو ڈائریکٹ سننا ہوں، ابھی تک موبائل پر سنتا ہوں. بڑی محبت کرتے ہیں آپ، بڑے شوق سے علماء کی تقریروں کو سن رہے ہیں، مگر پتہ چلا کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں. میرے بھائی یہ علماء کی محبت آپ کو کام نہ دے گی، یہ یوٹیوب پر 3 گھنٹے تقریریں سننا آپ کو کام نہ دے گا اگر آپ نے نماز کی پابندی نہ کی. اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا، نماز کو برباد کرنے والا اور نماز میں لاپرواہی کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے 16ویں پارے میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. نماز کو برباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نالائق لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، وہ نماز کو برباد کرتے ہیں. میرے بھائی جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی. اللہ کے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو اور نماز کے ذریعے ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ. اور اللہ کے نبی نے آخری وصیت یہ فرمائی، اپنے انتقال کے پہلے آپ نے امت کو یہ میسج دیا الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز کی پابندی کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھو. میرے بھائی نماز کو اگر آپ برباد کرتے ہیں تو قیامت میں اللہ کے نبی بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور اللہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے نماز کی پابندی کرو. اور قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، قیامت کے دن پہلا سوال بندے کی نماز کے بارے میں ہوگا. فَإِن صلحت، اگر نماز صحیح ہے، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے، فقد افلح، تو انسان کامیاب ہو جائے گا. وَإِن فسدت، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے، فقد خاب وخسر، تو انسان ناکام ہو جائے گا. نماز کا چھوڑنے والا بھی بہت بڑا ہے. اور ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں، ہماری ماؤں بہنوں سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے، اس کو بھی آپ سن لیں. یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے امت کے 2 لوگوں کو جانتا ہوں، صنفان من اہل النار لم ارہما، 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے، یعنی وہ بعد میں آئیں گے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے، وہ قیامت کے قریب والے دور میں آئیں گے. نمبر 1 قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس،
ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے، اتیاچار کریں گے، ظلم کریں گے، وہ اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے، وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے۔ ہر وہ انسان وہ جو ظلم کرتا ہے، جو لوگوں پر اتیاچار کرتا ہے، وہ اس حدیث کے اندر شامل ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے ظالم لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ کبھی کسی پر ظلم مت کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو پاورفل بنایا ہے، دولت والا بنایا ہے، اپنی دولت کا غلط استعمال مت کرو، اپنے پاور کا غلط استعمال مت کرو۔ یاد رکھو جس پر ظلم کرو گے اگر اس کے منہ سے بد دعا کی آواز نکلی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، اور مظلوم نے اگر بد دعا کر دی تو آپ کا کام تمام ہو جائے گا، برباد ہو جائیں گے آپ۔ اس لیے کسی پر کبھی ظلم مت کرنا میرے بھائی۔ تو یہ پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو جہنم جائیں گے۔ اور دوسری کیٹیگری کون ہوگی؟ فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، یعنی ان کا ڈریس ایسا ہوگا، ان کا کپڑا ایسا ہوگا جو ان کے شریر کو پردرشت کرے گا، ان کی باڈی کو ایکسپوز کرے گا، وہ اپنے جسم کو نظر دکھائیں گی، اپنے شریر کا پردرشن کریں گی۔ کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔ آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے پورا کپڑا نیٹ کا کپڑا ہے، پوری آستین نظر آ رہی ہے، پوری بیک لیس آج جو ہے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے، پورا شریر نظر آ رہا ہے، کپڑا پہننے کے باوجود وہ عورت ننگی ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ممیلات مائلات، ایسی عورتیں جب چلتی ہیں ان کی چال کے اندر بھی بے حیائی ہوتی ہے، وہ اپنی چال کے ذریعے دوسروں کو آکرشت کرتی ہیں، وہ شرما کے نہیں چلتی، وہ تو اترا کے چلتی ہیں، وہ تو بے حیا اور فاحشہ عورتوں کی طرح چلتی ہیں، مائلات، اور خود وہ ان بے حیا لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوتی ہے، اور وہ غیر مردوں کی طرف آکرشت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا رؤوسہن کاسمۃ البخت المائلہ، ان کا ہیئر اسٹائل ایسا ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لینا اونٹ کے کوہان والا ہیئر اسٹائل کیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کی بہن بیٹی ایسا ہیئر اسٹائل بناتی ہے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ہے تو اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو منع کر دینا، یہ جہنمی عورت کی نشانی بتائی گئی۔ رؤوسہن کاسمۃ البخت المائلہ، اونٹ کے کوہان کی طرح ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا، ان کا ہیئر اسٹائل ہوگا۔ آج کل میک اپ کے نام پہ کیا کیا ہوگا؟ ابھی میری اہلیہ ایک دن بتا رہی تھی کہ آج کل کوئی وہ ہونٹ میں کوئی انجیکشن لگا کر کے ہونٹ کو موٹا کرتا ہے، یعنی یہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ پلک کو جو ہے آئی برو کو بالکل جو ہے برابر کر دیتی ہیں اور اس میں کاٹ چھاٹ کرتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے متنمسات جو آئی برو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے۔ ہاں اگر کسی عورت کی آئی برو عام عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عجیب و غریب لگ رہی ہے، بدصورت والی کیفیت ہے، تو اس کو وہ صحیح کر سکتی ہے، لیکن خوبصورتی کے نام پر اچھی خاصی اپنی آئی برو کو سیٹ کرنا یہ صحیح ہے، اور ہونٹ کے اندر انجیکشن لگا کے ہونٹ کو موٹا کرنا یہ حرام ہے میرے ماں۔ ہاں کسی عورت کے اگر چہرے پر بال آ گئے، ظاہر ہے کہ عورت کے چہرے پر بال نارملی نہیں آتے تو ان کو وہ ریموو کر سکتی ہے، ان پر ویکسنگ وغیرہ کروا سکتی ہے، مگر نارمل اپنے بالوں میں ویکسنگ وغیرہ کروانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو فیشن کے نام پر آج بہت کچھ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جو بے حیائی کے کام کریں گی اور فیشن کے نام پر بے حیائی کریں گی، لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں اس حدیث کو سننے کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، اپنے لباس اور اپنی ڈریس کو صحیح کر لیں۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائی کہ ایک عورت کا جنت میں جانا زیادہ آسان ہے۔ آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی، مگر میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، عورتیں 4 کام کر لیں تو جنت میں چلی جائیں گی۔
عورتوں کا جنت میں جانا مردوں کے مقابلے میں آسان ہے. عورتوں کو جہاد کے میدان میں نہیں جانا ہے, عورتوں کو جنگ کے میدان میں جا کے لڑنا نہیں ہے. بہت سارے کام جو مردوں کے ذمہ ڈالے گئے وہ عورت کو نہیں کرنا ہے. اور صرف 4 کام کر لے وہ جنت میں. ایما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وأحسنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. آپ نے فرمایا جو عورت 4 کام کر لے, 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے, رمضان کا روزہ رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت کرے. یہاں پر ایک بات میں بتا دوں, میاں بیوی کا رشتہ یہ غلام اور نوکر کا رشتہ نہیں ہے, یہ آقا اور نوکر کا رشتہ نہیں ہے. اگر شوہر یہ سمجھتا ہے بیوی میری لونڈی ہے, بیوی میری نوکرانی ہے, تو وہ بھی غلط ہے. اور اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر میرے اشارے پر ناچے تو یہ بھی غلط ہے. شوہر اور بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے, لیکن گھر کا اور پریوار کا مکھیا مرد ہے, اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی بات مانے. ہاں اگر شوہر کی غلط بات ہے, ناجائز بات ہے, تو بیوی کو نہیں ماننا ہے, لیکن جو صحیح بات ہے وہ بیوی کو ماننا ہے. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اپنے شوہر کی اطاعت کرے, وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اپنی آبرو کی حفاظت کرے, اپنے آپ کو زنا سے بچائے, اپنے آپ کو بدکاری سے بچائے. یہ 4 کام جو عورت کر لے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من أي أبواب الجنة شاءت, ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. تو یہ چند گناہوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے میرے بھائیوں بات رکھی ہے. اب میں آخر میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ میں نے بیان کیے ہیں ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم میں سے کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہے, اللہ ہمارے ماؤں بہنوں کو بھی اور ہمارے مردوں کو بھی سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنتوں سے منعقد ہوا ہے, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کل کا پروگرام باقی ہے. کل ہمارے بڑے عزیز دوست شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ جھارکھنڈ سے تشریف لا رہے ہیں, ہمارے بہت خاص دوست ہیں. کل ان کا بیان بھی آپ حضرات سنیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.